إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بعد حمد و صلات کے ساری تعریفیں، ساری حمد و ثنا، ساری کبریائی و بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ بے شمار لکھوں کار انگنت درود و سلامتی ہو سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، معزز خواتین اسلام، یہ دین اسلام بڑا ہی ہمدردیوں والا دین ہے۔ یہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ دین اسلام ہمیں الفت و محبت سکھاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا سکھاتا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہمیں سکھاتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دوسرے کی بھائی چارگی کی تعلیم تک دی ہے۔ کیوں؟ یہ دین خیر خواہی کا نام ہے، یہ دین جذبات کا نام ہے، یہ دین لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا نام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دین کے خاطر ایسے ایسے تعلیمات ہمیں دیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے تعاون کی اجازت دی ہے، ایک دوسرے کا ہمیں تعاون کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ہم ایک دوسرے کا تعاون نیکیوں میں کریں، اور ایسے ہی ہم ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی حاجتوں کا خیال رکھیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین اسلام میں صدقات و خیرات کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، بہت زیادہ ابھارا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار مثالیں دی ہیں کہ تم خرچ کرو گے تو تمہیں کیسے اللہ رب العالمین نوازے گا، تم خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا کچھ نہیں عطا کرے گا۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے سخت حکم دیا ہے کہ تم مال کو خرچ کرو۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لوگو، تم میرے مال میں سے خرچ کرو، میں نے جو تمہیں رزق عطا کیا ہے اس رزق میں سے تم خرچ کرو۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، موت قریب آ جائے اور وہ اپنے موت کو قریب دیکھ کر کے کہنے لگے اے اللہ مجھے اور تھوڑی سی مہلت دے تاکہ میں دنیا کے اندر پھر سے تیرے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا چلا جاؤں۔ اس وقت کہاں ملنے والی ہے مہلت؟ اس وقت کون دینے والا ہے مہلت؟ اور اس وقت آپ کا مال کیا کام آئے گا؟ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آج اس دنیا کے اندر آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے جائیے، انفاق فی سبیل اللہ کرتے جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ای صدقۃ اعظم اجرا، کہ سب سے اجر میں بہترین صدقہ کون سا ہے؟ اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے
سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال انت صدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتعمل الغنى، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صدقہ سب سے زیادہ افضل ہے جو تم صحت اور تندرستی کی حالت میں دو، اور ایسے وقت میں دو جب تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو، تم خود بھی مال جمع کرنا چاہتے ہو اور تمہیں خود بھی فقر و فاقہ کا ڈر لائق ہو، ایسے وقت میں تمہیں اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا ہے، اور یہی افضل صدقہ ہے۔ آج دیکھیے، ذرا غور کیجیے، ہمارے پاس مال ہے لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ بچی کی شادی کے لیے اٹھا کر کے رکھا گیا ہے، یہ گھر بنانے کے لیے اٹھا کر کے رکھا گیا ہے۔ اگر اس میں سے ہم صدقہ و خیرات کریں گے تو وہ افضل صدقہ و خیرات کہلائے گا۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث میں فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری جان جب حلق کو پہنچ جائے اور تم اس وقت سمجھ جاؤ کہ اب میرا بچنا مشکل ہے، اور تم اپنے جائیداد میں سے کہنے لگو کہ یہ فلاں کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو، یہ فلاں کو عطا کر دو، اس وقت آپ کا مال کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اب یہ میرا مال جو میں نے اتنی محنتوں کے ساتھ کمایا ہے اب یہ پرایا ہونے والا ہے، اب یہ مجھ سے ختم ہونے والا ہے، اس کا اختیار مجھ سے چھین لیا جائے گا، اب یہ دوسروں کا مال کہلائے گا۔ اس لیے وہ اپنے مال میں سے زیادہ آخری وقت میں صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اصل صدقہ کیا ہے؟ اصل صدقہ یہ ہے کہ ہم صحت اور تندرستی کی حالت میں، جوانی کے ایام میں، خود کو پیسوں کی ضرورت ہوتے ہوئے اس وقت صدقہ کرنا افضل صدقہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتقوا النار ولو بشق تمر، کہ تم جہنم کی آگ سے بچو گرچہ کہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو۔ اتنی زیادہ صدقے کی اہمیت آئی، اور خود اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لوگوں تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنے مال میں سے محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں انفاق نہ کر دو، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ سب سے محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ یہ آیت جیسے ہی نازل ہوئی اور جیسے ہی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ آیت پہنچی تو فوراً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں نے ابھی ایک آیت سنی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنے مال میں سے محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ ابو طلحہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول، یہ فلاں باغ جو آپ جانتے ہیں وہ باغ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اے اللہ کے رسول، اس باغ کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اس باغ کو میں اللہ کے راستے میں انفاق کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مبارک ہو، خوشخبری ہو، تم نے بہترین سودا کیا، تم نے بہترین سودا کیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں کہ تم اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہی چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں سے شروع کرو، اپنے رشتہ داروں کو پہلے اس باغ میں سے عطا کرو۔ اتنی صدقے کی اہمیت آئی ہے، اتنی صدقے کی فضیلت آئی ہے، اور یہ ماہ مبارک کا مہینہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی بن جایا کرتے تھے، سخی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اور زیادہ اس کے اندر رمضان المبارک کے مہینے میں سخاوت اپنی دکھاتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ ہم اجر و ثواب کما سکیں، اجر و ثواب حاصل کر سکیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کی تعلیم بھی دی ہے، اور لوگ اس کے اندر زکوٰۃ کو بھی نکالا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے کہ زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جب آپ کا نصاب زکوٰۃ مکمل ہو جائے، آپ صاحب نصاب ہو جائے، آپ کے پیسوں پر 1 سال گزر جائے، اس وقت آپ کی زکوٰۃ آپ پر فرض ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف رمضان میں نکالی جائے، زکوٰۃ اس وقت فرض ہو جاتی ہے جس وقت آپ کے مال پر 1 سال گزر جاتا ہے۔ اگر شعبان میں 1 سال گزر جاتا ہے تو آپ اسی وقت زکوٰۃ ادا کریں، لیکن اگر آپ رمضان المبارک کے مہینے میں ادا کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔
اور اگر آپ کی زکوٰۃ شوال میں یا پھر ذی الحجہ میں نکلنے والی ہے، پھر بھی آپ رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ اجر و ثواب کی نیت سے نکالنا چاہتے ہیں تو نکال سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ، صدقات، خیرات اسی مہینے میں زیادہ سے زیادہ اس لیے نکالتے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ٹھہریں۔ اور زکوٰۃ کے تعلق سے ہم زکوٰۃ ہمارے سے جتنی زکوٰۃ نکل سکتی ہے اور ہمارے مال سے جتنی زکوٰۃ نکلتی ہے ہم اسی قدر اس مال کو ادا کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، اپنے سونے سے زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، تو کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہی سونا اور چاندیاں تختیاں بنائی جائیں گی، پلیٹیں بنائی جائیں گی اس کے، اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے انسان کے پیٹھ پر، اس کے پیشانی پر داغے جائیں گے، اور یہ جب پلیٹیں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو پھر سے اس کو گرم کیا جائے گا اور پھر سے داغ دیا جائے گا۔ کب تک یہ عمل چلتا رہے گا؟ اس وقت تک 50,000 سال تک یہ عمل چلتا رہے گا، اور اس کے بعد میں لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوگا، اور اگر وہ انسان نیک ہوگا اور انسان اس کے اخلاق، اس کے کردار اور اس کے اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ رب العالمین اس کو جنت الفردوس میں داخل کرے گا، اور اس وقت بھی اس کے اعمال برے ہوں گے تو اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اتنی سخت وعید آئی ہے۔ کیوں؟ یہی اسلام خیر خواہی کا نام ہے، اسلام نام ہے ہمدردی کا۔ یہ اسلام یہی چیزوں کی تو تعلیم دیتا ہے کہ ہم ایک دوسروں کا سپورٹ کریں، ایک دوسروں کی مدد کریں، ایک دوسروں کا خیال رکھیں۔ یہ اسلام ہمیں اسی چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے یہ بھی پوچھا کہ اللہ کے رسول ذرا بتائیے تو صحیح کہ جس کے پاس اونٹ ہو، جس کے پاس گائے ہو، جس کے پاس بکرے ہو، اور وہ اس میں زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ یہ اونٹ جو دنیا کے اندر دبلے پتلے تھے، یہ کل قیامت کے دن بڑے موٹے اور فربا ہوں گے، اور جس نے زکوٰۃ نہیں نکالی، یہ اونٹ اس کو اوندھا کر کے اس پر دوڑا دیے جائیں گے، اور وہ اونٹ اس کے چہروں کو، اس کے جسم کو قطر رہے ہوں گے۔ اس قدر سختی کی جائے گی کل اس انسان کے ساتھ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور گائے اور بکریوں کو سنگ عطا کی جائے گی، اور یہ 50,000 سال تک اس پر دوڑتے رہیں گے اور اپنی سنگ اس پر چبوتے رہیں گے، اور اس کے بعد میں فیصلہ ہوگا کہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا یا جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اتنی سخت وعیدیں، اتنا سخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں؟ اور زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ لوگوں سے ان کا مال لیا جائے۔ کیوں؟ تاکہ ان کو پاک کیا جا سکے، ان کا تزکیہ کیا جا سکے۔ یہ جو زکوٰۃ کا مال آپ سے لیا جا رہا ہے، یہ نہ تو ٹیکس ہے اور نہ ہی یہ آپ پر کوئی جرمانہ ہے، بلکہ یہ آپ کے مال کو پاک کرنے کے لیے، یہ آپ کو پاک کرنے کے لیے، آپ کا تزکیہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین یہ آپ سے مال لے رہا ہے۔ اور اس کی دوسری وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی دوسری وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، کہ ان کے مالداروں سے لیا جائے اور ان کے فقراء میں تقسیم کر دیا جائے۔ کتنا پیارا ہمارا مذہب ہے، کتنا پیارا ہمارا دین ہے کہ یہ دین یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ماننے والے کہیں ایک ایسا نہ ہو کہ ایک ہی بستی میں بستے ہوں، ایک ہی سوسائٹی میں رہتے ہوں، مگر ایک پڑوسی 20 منزلوں کا عمارت تعمیر کر رہا ہے اور دوسرا انسان جھوپڑ پٹی میں رہ رہا ہے۔ ایک آدمی، ایک پڑوسی تو بہت زیادہ اچھے عمدہ اور نعمتیں کھا رہا ہے اور اس کا دوسرا پڑوسی بھوکوں سے مر رہا ہے۔ یہ اسلامی سوسائٹی کا کوئی نظم نہیں ہے۔ اسلامی سوسائٹی ایسا نہیں چاہتا، اسلام ایسا نہیں چاہتا اپنے ماننے والوں کے ساتھ۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، ان کے مالداروں سے لیا جائے ایک مقررہ نصاب، یہ نہیں کہ ظلم کیا جائے گا، یہ نہیں کہ ان سے زیادتی کی جائے گی، ان کا مال ہڑپ لیا جائے گا، ایک مقررہ نصاب کے ذریعے ان سے وہ مال کو لیا جائے گا
اور ان کے فقراء تک پہنچا دیا جائے گا، تاکہ ان کے فقراء بھی معاشرے کے اندر اچھی زندگی گزار سکے اور ان کے عمراء بھی معاشرے کے اندر اچھی زندگی گزار سکے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے جنت دکھائی گئی، میں جنت کے پاس کھڑا ہوا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ میں نے جنت میں فقراء و مساکین کی اکثریت کو دیکھا ہے، سب سے زیادہ تعداد انہی لوگوں کی ہے، اور میں نے مالداروں کو دیکھا ہے کہ وہ ابھی جنت کے باہر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے اس سے زیادہ حساب و کتاب بھی دیتا ہے، ایک ایک پائی کا اللہ رب العالمین حساب لے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں اسلام کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مال میں سے، دیے گئے مال میں سے تم اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرو، یہی چیز ہے۔ اور اسی چیز کو آگے برقرار رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عید سے 1 یا 2 دن پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنے کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ صدقۃ الفطر ہمیں کیسے ادا کرنا ہے، کتنی مقدار میں ادا کرنا ہے، کس کو ادا کرنا ہے، یہی مسائل اس خطبہ جمعہ میں ہم جانیں۔ صدقۃ الفطر یہ فرض ہے، یہ واجب ہے انسان کے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزے دار پر صدقۃ الفطر کو فرض کیا ہے، کیوں؟ اس کے لغویات سے دور کرنے کے لیے، اس کے لغویات کو پاک کرنے کے لیے، اس نے جو بےہودگی کی باتیں روزے کے درمیان کی تھی اس سے اس کو پاک کرنے کے لیے صدقۃ الفطر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے۔ اور طعمۃ للمساکین کہ مساکین کے لیے کھانے کا انتظام ہو سکے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو لازم قرار دیا ہے۔ اب دیکھیے، ہم مہینہ بھر سے روزے رکھتے آ رہے ہیں، ہم انسان ہیں، بشر ہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، زبان سے کچھ اول فول نکل جاتا ہے، گندی یا بیہودہ اور غلط باتیں ہم سے نکل جاتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو روزہ رکھتے ہوئے گالی گلوچ نہ کرنا چھوڑے اور بیہودہ بات کرنا نہ چھوڑے تو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا، لیکن ہم انسان ہیں، ہم بشر ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمارے زبان سے اول فول باتیں نکل جاتی ہیں، اور اسی باتوں کی کمی کو پوری کرنے کی وجہ لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو لازم قرار دیا۔ جو روزے میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، ہم بیہودہ باتیں جو کرتے ہیں، ہم جو باتوں سے بری باتیں کرتے ہیں، اپنی زبانوں سے جو بری باتیں کرتے ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو لازم قرار دیا۔ اور عید کے موقع پر کوئی مسکین بھوکا نہ رہے، عید کے موقع پر کوئی مسکین کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقۃ الفطر کو لازم کیا ہے، تاکہ مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہو سکے۔ کتنا ہمارا بہترین نظام ہے، اسلام کا کتنا بہترین نظام ہے کہ وہ اپنے مسکینوں کا کتنا خیال رکھتا ہے کہ عید کے موقع پر ان کو اناج مل سکے، ان کو کھانا مل سکے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعمۃ للمساکین، مساکین کے کھانے کا انتظام کیا جا سکے۔ اور یہ صدقۃ الفطر کب نکالنا چاہیے؟ صدقۃ الفطر عید کی نماز کو جانے سے پہلے نکال دینا ضروری ہے، اور عید سے 1 یا 2 دن پہلے نکال سکتے ہیں۔ اصل میں عید کا چاند جب نظر آئے اس وقت نکالنا ہے، لیکن حالات اور ضروریات کے مد نظر تقسیم کے لیے، آسانیاں کے لیے ہم 1 یا 2 دن پہلے صدقۃ الفطر نکال سکتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فمن ادھا قبل صلاتی فہی زکاۃ مقبولۃ ومن ادھا بعد صلاتی فہی صدقۃ من صدقات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کرے گا اس کو صدقۃ الفطر کے بطور قبول کیا جائے گا، اور جو عید کی نماز کے بعد ادا کیا جائے گا وہ عام صدقات میں شمار ہوگا۔
وہاں ہم صدقات میں شمار ہوگا۔ تو لہذا ہم عید کو جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیں، صدقۃ الفطر اپنا نکال دیں۔ اب کس میں نکالنا ہے، کتنا نکالنا ہے، کس قدر نکالنا ہے، یہ ہم آگے جانیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، کہ ایک صاع کھجور کا نکالیں گے یا پھر ایک صاع جو کا نکالیں گے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ گیہوں کا نکال سکتے ہیں، چاول کا نکال سکتے ہیں، پنیر کا نکال سکتے ہیں، منقع کا نکال سکتے ہیں، ایک صاع نکالیں گے۔ اور ایک صاع کتنے کا ہوتا ہے؟ آج کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو 3.25 سیر ہوتا ہے، تقریباً 2.5 کلو بنتے ہیں اس کے۔ اتنا ہمیں جو ہم کھاتے ہیں چاول کے اعتبار سے ہو یا گیہوں کے اعتبار سے ہو، جو آپ کے لیے میسر ہو سکے اس میں نکالنے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی کے طرف سے تقریباً 2.5 کلو نکالنے کی ضرورت ہے۔ اور کس کے جانب سے؟ غلام کی جانب سے، آزاد کی جانب سے، مرد اور عورت کے جانب سے، بچوں کی جانب سے، بڑوں کے جانب سے۔ وہ صرف اس کے لیے ایک ہی چیز فرض ہے، وہ ہے مسلمان ہونا۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ ننھا بچہ ہے۔ یہاں تک علماء کرام کہتے ہیں کہ عید کی صبح پیدا ہونے والے بچے پر بھی صدقۃ الفطر لازم ہے۔ اور وہ انسان جو مجنون ہو، جس پر شریعت کے کوئی احکام لازم نہیں آتے، اس کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بھی صدقۃ الفطر نکالنا لازم ہے۔ یتیم کے مال میں سے بھی اس کا صدقۃ الفطر نکالا جائے، اور یہ اناج اور غلے کی شکل میں ہی نکالنا ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نقد رقم نکالنا چاہوں گا، کیش نکالنا چاہوں گا، تو اس کے لیے یہ اجازت بالکل بھی نہیں۔ وہ صرف اور صرف اناج اور غلہ نکالے، اور کب اور کیسے؟ یہ اسی طریقے سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ہاں، جس علاقے میں، جس سوسائٹی میں، جس بستی میں جو چیز کھانے کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہو وہ بھی نکال سکتا ہے۔ بہت سارے علماء اکرام نے کہا کہ بعض علاقوں میں جوار یا مکئی ایسے بھی بہت سارے اناج استعمال کیے جاتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اپنے علاقے میں یہ سامان نکال سکتے ہیں، اور وہ انسان کو دے جس کے پاس صرف ایک دن کا کھانا موجود ہو، وہ اس مسکین کو دے، اس مسکین کو دے جو جس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہو۔ اگر وہ آج نہ کمائے تو وہ کل نہیں کھا سکتا۔ ایسا ہے تو اس کو یہ صدقۃ الفطر کا سامان، اس کا غلہ اس کو عطا کرے۔ یہ بہت سارے مسائل ہیں، اور کس کی طرف سے کون ادا کرے گا؟ یہ گھر کا بڑا ذمہ دار ادا کرے گا، گھر کا سرپرست ادا کرے گا، اپنے جانب سے، اپنے بیوی بچوں کے جانب سے یہ گھر کا بڑا انسان ادا کرے گا۔ اور عید الفطر کے دن ہم کیا کریں، عید کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے کچھ باتیں بتا کر کے میں اپنی باتوں کو ختم کر دیتا ہوں۔ عید الفطر کا مقصد یہ ہے کہ جو مسلمان رمضان بھر میں روزے رکھے ہیں، نیک عبادتیں کیے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے پاس اپنا بدلہ حاصل کرے۔ عید الفطر یہ عید ایک خوشی کا موقع ہے، اور ایسے دن میں ہمیں کیا احکامات کی پابندی کرنی ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم جیسے ہی عید کا چاند دیکھیں صدقۃ الفطر ادا کریں، اور اس کے بعد میں عید کے اہتمام کے لیے صبح صبح غسل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن غسل کرنے کے ہمیں حکم دیا ہے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ سنت کو اپنایا کرتے تھے، ان کا عمل یہ تھا کہ وہ عیدین کو جانے سے پہلے غسل دیا کرتے تھے، غسل کیا کرتے تھے، خوشبو لگایا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کپڑے پہن کر کے عیدگاہ کو نکلتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اچھا بہترین لباس لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ یہ کپڑا خرید لیجئے، بڑا بہترین بڑا عمدہ کپڑا ہے، آپ اس کو عیدین کے موقع پر، اور وفود جو آپ کے پاس لوگ ملنے ملاقات کے لیے آتے ہیں گروپ کی شکل میں، دوسرے گاؤں سے آتے ہیں، دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، اس وقت آپ یہ پہن کر کے ان کے سامنے بیٹھے۔
اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اچھے کپڑے پہن کر کے عیدگاہ کے لیے نکلا کرتے تھے. اور عید کی نماز کہاں ادا کرنی چاہیے؟ عید کی نماز عیدگاہوں میں جا کر کے ادا کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں جا کر کے عید کی نماز ادا کرتے تھے. اور عید کی نماز کو جانے سے پہلے، عید الفطر کو جانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ کھا کر جایا کرتے تھے. کیا کھاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کھجور کھایا کرتے تھے. اور کھجور بھی کیسی شکل میں کھایا کرتے تھے؟ وطر کی شکل میں کھایا کرتے تھے، یعنی تاف کی شکل میں کھایا کرتے تھے. 1 3 5 7 اس طریقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا کر کے عید کی نماز کو لیے نکلتے تھے اور عیدگاہ میں نماز ادا کرتے تھے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول تھا. ہاں، اگر کبھی بارش ہو جاتی تو بارش کے وقت میں عید کی نماز مسجد میں ادا کی جاتی تھی. عید کی نماز مسجد میں ادا کی جاتی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ عیدگاہ کو چلتے ہوئے جاتے تھے، اور جب عیدگاہ سے واپس لوٹتے تو دوسرے راستے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹتے تھے. اور خواتین کے لیے بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ عید کی نماز کے لیے ضرور شرکت کریں. کیسی؟ وہ خواتین جو کنواری ہوں، جو شادی شدہ ہو، جو حائضہ ہو، یہاں تک کہ حائضہ بھی عورت عید کی نماز کے لیے آئے. یہ شرط ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے، مسلمانوں کی اجتماعیت میں شامل ہو، ان کی دعا میں شامل ہو. ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس اگر برقع نہ ہو، اگر ہمارے پاس پردہ نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اپنے پڑوسن سے، اپنے کسی دوسرے سے ایک ایکسٹرا برقع لے کر کے جا کر کے عید کی نماز پڑھے. یہاں تک کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی ہمیں تعلیم دی ہے. اور خواتین بھی اور بچوں کو بھی اس کے اندر شامل کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی عید میں لے جایا کرتے تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے نکلتے اور نماز ادا کرتے اور پھر خواتین کی طرف جاتے اور خواتین کی طرف جا کر کے ان کو وعظ و نصیحت کرتے. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب کی بات بتا رہے ہیں؟ اس وقت کی بات بتا رہے ہیں جب وہ ابھی چھوٹے بچے تھے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا کہ بچے جو عید کی نماز کو جا سکتے ہیں، اور اس کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. اس حدیث کو ذکر کیا. اب رہا مسئلہ تکبیرات کا، تو تکبیرات چاند دیکھنے کے بعد سے ادا کرنی چاہیے، اور اس وقت تک ادا کرنی چاہیے تکبیرات جب تک کہ عید کا خطبہ ختم نہ ہو. عید کا خطبہ ختم ہونے تک ہمیں تکبیرات ادا کرنی چاہیے. اور آخری بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا یہ معمول تھا کہ آپ رضوان اللہ علیہ مجمعین عید کے بعد لوگوں سے ملنا ملاقات کرنا جب کرتے تو کیا کہتے؟ تقبل اللہ منا و منکا، کہ اللہ تم سے اور ہم سے ان اعمال کو قبول فرمائے. یہ دعا ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دیتے تھے. یہ سنت کا طریقہ ہے، تو اس لیے اس کو ہم اپنا سکتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کریں. تقبل اللہ منا و منکا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے ہونے والے روزوں کی لغزشوں اور غلطیوں کو تو معاف فرما، ہمارے دیے گئے صدقات، زکوٰۃ اور عطیات کو تو قبول فرما، اور ہم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمیں کل قیامت کے دن اعلیٰ درجات نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہمیں نصیب فرما، قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا، اور ہمارا جب حشر ہو تو نیک اور صالحین میں سے ہمارا حشر ہو، اور جب ہم اٹھائے جائیں تو نیک اور صالحین میں ہمیں اٹھایا جائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد،
ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.